فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह साफ़ात का दूसरा रुकू जो ख़ासा तवील रुकू है हमारे ज़ेर मुताला है। पिछली मरतबा आपको याद होगा कि अहले जन्नत के लिए अल्लाह ताला ने जो इनामात और अल्लाह की जो नेमतें उन्हें हासिल होंगी उनका बड़ी तफसील के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र हमने पढ़ा और मैंने अर्ज़ किया था और उतने ही शदीद अल्फाज हैं जहन्नुम के लिए भी। जहन्नुम में जो अज़ाब दिया जाएगा
اور جو کیفیات ہوں گی اس کے لیے بھی بہت سخت الفاظ ہیں کہ جو اگلی آیات میں جو آج میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجیے جو فرمایا گیا تھا کہ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تمہیں یہاں جزا و سزا کا معاملہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ تمہیں یہاں بدل میں مل رہا ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ تم نے کمایا وہاں وہ مشکل شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر تم نے نیکیاں کمائی ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کی ہے، تو بھرپور اجر و ثواب تمہیں ملا۔ اور اس کے برعکس اگر کہیں معاملہ ہے، شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنے لگے، جیسے کہ ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا بھی تھا کہ وہ لوگ جو شیطان کو اپنا امام قرار دے دیتے ہیں، اسی کی پیروی کرنے والے ہیں، اپنی خواہشات نفس اسی کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کا معاملہ پھر وہاں بہت بھیانک ہوگا، بہت خوفناک ہوگا۔ فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، جو آیات ہم نے پڑھی تھی صرف ترجمہ کر لیجئے۔ اہل جنت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے کہ ان کے لیے وہ رزق فراہم کیا جائے گا جو ان کے نزدیک بڑا مانوس ہوگا۔ تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں جو چیزیں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہیں، انواع و اقسام کے پھل ہیں، میوے ہیں، جنت میں بھی یہ ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کا ذائقہ، ان کا فلیور، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تلخی کا ہونا، جیسا کہ یہاں کے معاملات تو ایسے ہیں کہ بظاہر کوئی پھل جو ہے بڑا خوبصورت آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تلخ ہے۔ اگرچہ اس کے دنیاوی فوائد ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک تلخی تو موجود ہے۔ یہ جو قرآن حکیم میں کہا گیا وہ فواکہ کہ جو انواع و اقسام کے ہوں گے، اور ان کا جو شیریں ذائقہ ہوگا، ان کی جو لذت ہوگی، ان کے اندر جو مٹھاس ہوگی، ان کا جو فلیور ہوگا، فواکہ وہم مکرمون، انواع و اقسام کے میوے فراہم کیے جائیں گے اور انہیں بڑی عزت والا رزق دیا جائے گا۔ فی جنات النعیم، وہ باغات ہوں گے جو نعمتوں سے بھرے ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور وہ تختوں کے اوپر، جڑاؤ تخت کے اوپر آمنے سامنے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے اوپر گردش میں ہوں گے وہ جام ہوں گے لبریز مشروب سے، وہ مشروب کے جو جنت میں انہیں پیش کیا جائے گا، بیضاء لذت للشاربین، جو بالکل سفید رنگ کا ہوگا اور اس میں انتہائی لذت ہوگی پینے والوں کے لیے۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی اس کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی کوئی سرگرانی ہوگی اور نہ ہی اس کی وجہ سے وہ بہکیں گے۔ دنیاوی شراب کے اندر تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن آخرت میں جنت میں جو مشروب پیش کیا جائے گا تو ان تمام رذائل سے یا ان تمام نجاستوں سے پاک ہوگا جو دنیاوی شراب میں ہوتی۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے قریب ہی موجود ہوں گی وہ کہ جو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والیاں ہیں، وہ حوریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہیں، عین، بڑی خوبصورت، بڑی آنکھوں والی، کأنہن بیض مکنون، اور وہ ایسے ہوں گی گویا کہ وہ انڈے ہیں کہ جن کو چھپا کر رکھا گیا، جن کے اوپر کوئی گرد و غبار نہ ہو، جسے کہیے کہ ہاتھ لگانے سے جو میلے ہوں، تو اس نوعیت کی ہوں گی وہ حوریں جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تیار کرے گا۔ میں دیکھ رہا تھا ایک تفصیل پچھلی مرتبہ یہ بات بیان نہیں ہو سکی تھی کہ بیض مکنون کا اصطلاح جو ہے یہ استعمال ہوتی تھی عرب کے ہاں شتر مرغ کے انڈوں کے لیے، اس لیے کہ شتر مرغ کا انڈا جو ہے اس کے چھلکے میں ایک سنہری پن بھی ہوتا ہے، سفیدی بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر سنہری عنصر بھی موجود ہے، گویا کہ دور سے دیکھنے میں آپ کو وہ چمکتا ہوا گلٹرنگ جو ہے اس کا ایکسٹرنل آپ کو اپیرنس محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ شتر مرغ کے انڈوں کی ایک مثال اسی لیے دی گئی کہ صرف رنگت کے اندر جو ہے وہ سفیدی ہی نہیں ہوگی بلکہ ان کے اندر ایک چمک بھی ہوگی، ایک نورانی معاملہ بھی ہوگا، سنہری پن بھی ہوگا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر وہ ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے سوالات کریں گے ایک دوسرے سے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، اب یہ آیات ہم پڑھ چکے، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا اپنے ساتھی سے، جڑاؤ تخت میں آمنے سامنے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور وہاں ایک دوسرے سے خوش باتیں بھی ہو رہی ہوں گی، اور بہت ہی جیسے آپ کا یہ ایزی انداز میں جو گفتگو ہوتی ہے، تو ایک شخص دوسرے سے کہے گا انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی تھا بچپن کا، میرا بہت گہرا دوست تھا، بڑی محبت تھی مجھے اس سے، یقول انک لمن المصدقین، اور وہ مجھے بار بار کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کیا تم بھی قائل ہو مرنے کے بعد کی زندگی کے؟
اور وہ شے جو انہیں کسی طرح ہضم نہیں ہوتی. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اگلی آیت میں الفاظ موجود ہیں، جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی جو بوسیدہ بھربھری ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا جزا و سزا کے لیے، حساب کتاب کے لیے؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، تو کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ کیا تم اپنے اس دوست کے بارے میں کچھ اطلاع حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کن حالوں میں ہے، کیا کیفیت ہے اس کی؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اور پھر جب وہ جھانکے گا جہنم میں تو اسے دیکھے گا عین بیچ میں جہنم کے گڑھے کے. قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، اور وہیں سے اسے پکار کر کہے گا کہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے برباد کرنے میں، تم نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی طرح جو ہے مجھے بھی اپنا ہم نوا بنا لو، مجھے بھی قائل کر لو اس بات کا کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تمام کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، اور تم نے کسی قسم کا کوئی دقیقہ جو ہے فروغ برداشت نہیں کیا مجھے گمراہ کرنے میں. تم نے تو پوری کوشش کی تھی لتردین، کہ تم مجھے اسی گڑھے کے اندر تم بھی لے جاتے اپنے ساتھ. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے رب کی نعمت اور اس کا فضل ہی شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی تمہاری طرح یہی موجود ہوتا، لا حاضر کیا گیا ہوتا، جکڑا ہوا موجود ہوتا. افما نحن بمیتین، اور وہی گفتگو ان اہل جنت کی جو بیٹھے ہوئے ان تختوں کے اوپر وہ جاری ہے. کیا اب ہمیں پھر کوئی اور موت بھی آئے گی؟ کیا دوبارہ ہمارا مرنا ہوگا؟ الا موتتنا الاولی وما نحن معذبین، ہاں ایک موت جو ہم گزار آئے ہیں دنیا کی زندگی کی موت، اور اس کے بعد جو ہے اب تو کوئی موت نہیں ہے، اب تو ہمارا دوبارہ جو ہے کوئی معاملہ مرنے کا نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہمیں یقین ہے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی. اس لیے کہ یہ جو ابھی جنت میں وہ اللہ سرور متقابلین ہے، ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اب انہیں یقین ہے کہ اب ابدی زندگی میں راحتیں ہی راحتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اگر کامیابی کسی شے کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو یہ اخروی زندگی کی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یہ وہ آیات ہیں کہ جہاں اہل جنت کا ذکر تھا، اور ترغیب دی گئی قرآن کی ان آیات کے ہر پڑھنے والے کو کہ یہ ہے مثال ان لوگوں کی، اور چاہیے کہ عمل کرنے والے اس رستے میں آگے بڑھیں. عمل کرنے کا یہ میدان ہے، انہیں آگے بڑھنا چاہیے تو اس اعتبار سے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، دوڑو اور لب کو اس جنت کی عوض اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کی عرض طول و سما جو ہے وہ پورے زمین و آسمان پہ پھیلا ہوا ہے. تو ان لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یہ مثال ہے کہ جس کی طرف گویا کہ متوجہ ہونا چاہیے عمل کرنے والوں کو، کہ ان کے لیے اب آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، جو ان کے لیے ریزرو کیا ہوا ہے، ان آیات میں جو ہم نے پڑھی اس میں اس کا نقشہ کھینچا گیا. اب آئیے اہل جہنم کا ذکر. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنا ہی خوبصورت الفاذ یہاں اہل جنت کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اتنے ہی جسے آپ کا یہ بہت ہی خوفناک الفاظ ہیں اہل جہنم پر جو عذاب ہوگا. اذالک خیر نزلا، یہ تمام چیزیں جو تم نے پڑھ لی اہل جنت کو جو کچھ ملے گا وہاں، کیا یہ زیادہ بہتر ہے مہمان نوازی کے اعتبار سے ام شجرۃ الزقوم، یا اس کے مقابلے میں مہمان نوازی جو اہل جہنم کی ہوگی وہ زقوم کے پھل سے کی جائے گی. اصل میں نزول کے لفظ کو خاص طور پر نوٹ کر دیجیے، اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہے، جو ابتدائی مہمان نوازی ہوتی ہے، آپ نے کسی شخص کو دعوت پر بلایا، جیسے ہی اس نے آپ کے گھر میں گویا کہ قدم رنجا فرمایا، اسے نزیل کہتے ہیں، اپنی سواری سے اترنے والا، نزلہ اترنا، نزیل اترنے والا. تو جیسے ہی یہ شخص نیچے قدم رکھے گا تو اب یہ نزیل ہے، جس شخص کو آپ نے دعوت کے لیے طلب کیا ہے وہ آپ کے گھر میں بطور مہمان آیا ہے اور اس نے قدم رنجا فرمایا آپ کے گھر میں، تو فوری طور پر جو شے اس کی تواضع کے لیے پیش کی جاتی ہے وہ نزول کہلاتی ہے. قرآن حکیم میں اصطلاح جو استعمال ہوئی ہے، لیکن فوراً ہی بعد جو ہے اصل جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کا الگ سے ذکر بھی موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ جو بھی تمام نعمتیں جنت کی ہیں جن کا قرآن حکیم الفاظ میں ذکر کرتا ہے، ان میں سے بہت سی وہ ہیں جو صرف نزول کے درجے میں ہیں، جو ابتدائی مہمان نوازی کے درجے میں ہیں. اصل دعوت یا اصل ضیافت جس کے لیے اہل ایمان کے لیے جنت تیار کی گئی، اس کی جو کیفیت ہوگی، اس کا جو سرور ہوگا، اس میں انسان کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں نچھاور کی جائیں گی، وہ کہیں اونچی بات ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیدار رب ہوگا کہ جو جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی.
جو لذت اور جو مٹھاس اور جو ایک چاشنی انہیں محسوس ہوگی اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے، اپنے رب کی زیارت کرتے ہوئے، تو یہ وہ مٹھاس اور کیفیت ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی وہم و ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی وہ الفاظ آپ نے سنے نا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ہلکا سا ادراک بھی واقع ہو سکتا ہے۔ کجا دیدار رب کی جو کیفیت ہے، تو فرمایا اذالک خیر نزلا، جو یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں کیا یہ بہتر ہیں نزول کے اعتبار سے، مہمان نوازی کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم، یا وہ درخت کو جو زقوم کا درخت ہے۔ اب یہ زقوم کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جہنمیوں کو یہ ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر جو ٹریٹ کیا جائے گا تو زقوم کے درخت سے کیا جائے گا۔ ایک تو قیامت کا دن کتنا طویل ہے، بعض روایات میں 50,000 برس طویل، اس کی جو شدت ہے، جو ہولناکی ہے، جو شدید پیاس کا عالم ہوگا، جس کے لیے الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا اور انسان کے اوپر بڑی ایک ہیجانی کیفیت ہوگی، تو شدید پیاس اور بھوک کی وجہ سے اب یہ جو جہنمی ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کو جو بطور مہمان نوازی جو ابتدائی ٹریٹمنٹ ان کی جائے گی وہ اس زقوم کے درخت کے ذریعے۔ اس کے لیے قرآن حکیم میں ایک اور الفاظ بھی ہے سورہ غاشیہ کے اندر، لیس لہم طعام الا من ضریع۔ یہ ضریع اصل میں وہ پودا کہ جو جس پودے کے اندر بھی بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کا جو پھل جو وجود میں آتا ہے وہ بھی کانٹوں سے جو ہے بھرا ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ شے جس کو کھانے کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو سورہ غاشیہ میں کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے جو شے گویا کہ تواضع کے لیے اور کھانے کے لیے پیش کی جائے گی، لیس لہم طعام الا من ضریع، وہ تو اصل میں ضریع کا پھل ہوگا کہ جس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوں گے، بہت خوفناک شکل کا ہوگا، وہ ان کو پیش کیا جائے گا کھانے کے لیے۔ انا جعلناها فتنة للظالمین۔ اب یہ زقوم کے درخت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی آزمائش بنا دیا ان مشرکین کے لیے، ان ظالمین کے لیے، اس لیے کہ بہت سے کہنے والے جو ہے انہوں نے فوراً ہی یہ آیات جب نازل ہوئی تو فوراً اعتراض داغ دیا کہ کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ آگ کے اندر بھی کوئی درخت اگتا ہے؟ آگ کے اندر درخت کا اگنا یہ تو بالکل گویا کہ جسے آپ کہیے کہ عقل سے کہیں دور کی بات ہے۔ یہیں سے انہوں نے گویا کہ ردے پر ردا رکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ تو معلوم ہوتا ہے بالکل بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ بھلا آج تک کسی نے یہ دیکھا ہے یا کبھی سنا ہے کہ آگ کے اندر جو ہے وہ درخت پیدا ہو رہا ہو اور اس کی نشو و نما ہو رہی ہو؟ درخت کو تو اپنے نشو و نما کے لیے پانی ضروری ہے اور ایک معمول کی حد تک جو ہے جسے آپ کہیے کہ سورج کی حرارت ضروری ہے، اس سے آگے بڑھ کے تو کچھ نہیں۔ لیکن محمد کہہ رہے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک درخت بھی ہے کہ جو اس کی جڑ سے، اس کی بنیاد سے نکلے گا اور اس کا پھل ہوگا کہ جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، جس کو قرآن حکیم میں زقوم کہا گیا۔ تو فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، اس درخت کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں اور ظالموں کے لیے بھی ایک بڑی آزمائش بنا دیا، فتنہ بنا دیا۔ اب اسی کے اندر مست ہیں اور اسی کے اندر اعتراضات جو ہیں وہ داغے چلے جا رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر کوئی درخت اگ سکتا ہو۔ لہذا گویا کہ یہ بات ہی اسی کے لیے کافی ہے کہ جو کلام پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بے سروپا کلام ہے، اس میں کوئی عقل کی بات ہے ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے کہ جو نکلتا ہے جہنم یا جحیم، بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے اس کی تہ میں سے، اس کی جڑ میں سے، طلوعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے خوشے اور اس کے پھل ایسے ہوں گے گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں۔ اب دیکھیں کوئی جسے آپ کے یہ خیالی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو آپ نے نہیں دیکھا لیکن خیالی طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی شخص کو آپ نے بڑا آشفتہ حال دیکھا، بال بکھرے ہوئے، کیا بھوتوں کسی شکل بنا رکھی ہے؟ اب یہ بھوت آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن کسی کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھوتوں کسی شکل لگ رہی ہے، گویا کہ بھوت نہ دیکھنے کے باوجود بھی ایک خوفناک شے ہے کہ جس کا انسان اپنے ذہن کے اندر ایک تصور کر سکتا ہے۔ اسی طرح خوبصورت کوئی بچی ہے تو کیا پری کی طرح کی بچی ہے؟ پری تو آپ نے نہیں دیکھی، لیکن گویا کہ ہمارے خیالات یا ہمارے تخیل کے اندر بھی اگر کچھ چیزیں ہیں جن کے اثرات ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کوئی تشکل کر سکتے ہیں، کسی شے کی شکل جو ہے اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، ان کو بھی بطور الفاظ استعمال کیا گیا۔
تو فرمایا طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، ان کے خوشے اور اس کے پھل ایسے ہوں گے گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں۔ اب متعدد احادیث کے اندر جو ذکر ملتا ہے کہ یہ زقوم کا جو درخت ہے بہت ہی دیکھنے میں بھی انتہائی خوفناک وہ پھل، پھر یہ کہ اس کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے کہ جس کو آدمی ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا، کجا یہ کہ اس کو منہ میں ڈال کر اور چبانے کی کوشش کی جائے۔ شدید بھوک کے اندر تو انسان کڑوی سے کڑوی شے بھی آخر نکل لیتا ہے نا، اس لیے کہ اس کے پیٹ کے اندر وہ جو ہے اب جسے آپ کو یہ کریونگ ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے، لہذا انسان اس حد تک گزرتا ہے۔ لیکن جس کو چبانا ممکن نہ ہو، اب جب جام پر بن جائے انسان کی تو امکان اس بات کا بھی ہے وہ، اور جہنمیوں کو تو زبردستی یہ کھلایا جائے گا۔ تو طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے یا اس کے پھل ایسے ہیں گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں۔ اب شیطان کسی نے دیکھا نہیں، لیکن آج بھی اگر آپ شیطان کی کوئی شبیہ بنانا چاہیں گے تو بڑا خوفناک ہے، سر پہ کوئی سینگ نکلے ہوئے ہیں، بڑی بڑی سی آنکھیں ہیں اور بہت خوفناک قسم کا چہرہ ہے۔ تو گویا کہ وہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے کہ اس قدر دیکھنے میں، جسے آپ کہیے کہ اس قدر پھل کے اندر وہ ایک خوفناک کیفیت ہوگی کہ گویا کہ شیطانوں کے سر ہے کہ جو کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ شیطان کا لفظ جو عربی زبان کے اندر سانپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث موجود ہے مسلم اور بخاری دونوں میں، بلکہ متفق علیہ حدیث میں سے ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کسی سانپ کو دیکھ لے تو اسے فوراً یہ کہے، اب یہ الفاظ جو ہیں اس کو نوٹ کیجئے، کہ اگر تو تم جنات یا شیاطین میں سے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر نہ بھاگے تو اس کو مار ڈالو۔ اس لیے کہ یہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، صرف کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے کہ یہ جو جنات جو ہوتے ہیں یہ سانپوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے بھی احتیاط فرمائی ہے کہ اگر کسی سانپ کو دیکھو تو اسے موقع دیا کرو، اگر جنات میں سے ہے تو وہ نکل جائے گا، گویا کہ اس کو دیکھتے ہی فوراً مارنے کے درپے ہو جانا۔ بلکہ اس حدیث میں اس کے راوی حضرت سمرہ بن جندب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی سانپ کو دیکھو تو اسے خبردار کر دو اور اسے کہو کہ اگر تو وہ جنات میں سے ہے تو یہاں سے نکل جائے، اور اگر وہ نہ نکلے تو یہ سمجھو کہ واقعتاً شیطان ہے اور اس کو کل کر دو، اس کو مار دو۔ تو گویا کہ وہاں جو پھل جو زقوم کا ہوگا، جس طرح شیطان کا سر جو ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے، اس کا سانپوں کا سر جب ناگ جو ہے اپنا پھن اٹھا لیتا ہے تو اس میں گویا کہ ایک بڑی دیکھنے والے کو بڑا ایک خوف محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے اس تفسیر کے جس کا ڈاکٹر صاحب اکثر و بیشتر حوالہ دیا کرتے تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حواشی میں لکھا بھی ہے کہ انڈیا میں ایک پودا ہے کہ جس کا نام ہی ناگ پھن ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر جو پھول اگتے ہیں وہ بالکل اس طرح گویا کہ کسی ناگ نے یا کسی سانپ نے اپنا پھل جو ہے پھل اس کو بلند کر رکھا ہو۔ تو پھن کے اندر بھی تو مختلف رنگ ہوتے ہیں نا، تو دیکھنے میں بالکل گویا کہ وہ اس کا پھول آپ کو اپنی طرف ایسے محسوس ہوگا دیکھتے ہوئے جیسے کہ کوئی سانپ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا خوفناک پھن جو ہے وہ تو ناگ پھن کا ایک پودا بھی موجود ہے۔ تو یہاں یہ دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں کہ ان کے پھل جو ہیں ایسے ہیں گویا کہ سانپوں کے سر ہوں، یا دوسری یہ کہ رؤوس شیاطین کے سر کہ جو دیکھنے میں ہی بہت خوفناک شے ہے۔ دیکھیں یہاں زقوم کا لفظ آیا جہنم کے ایک درخت کے لیے، اس لیے کہ الفاظ کیا ہیں، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ اہل جنت کے لیے بھی ایک درخت کا ذکر ہے قرآن میں، اور وہ ہے طوبیٰ کا درخت۔ طوبیٰ کے لغوی معنی تو ہے خوشخبری، طوبیٰ لہم وحسن مآب، اہل جنت کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں، مبارکباد ہے، تہنیت ہے۔ اور لیکن یہ کہ طوبیٰ اصل میں ایک درخت کو بھی کہتے ہیں کہ جو اس زمین پر نہیں پایا جاتا، وہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، دیکھنے میں انتہائی خوبصورت سنہری رنگ کا، اس کی کیفیات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں بعض روایات کے اندر۔ پھر یہ کہ اس کے اندر بہت ہی ٹھنڈک کا احساس ہے، دیکھنے میں بھی انسان کی نظروں کو تراوٹ بخشنے والا، اور اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو گویا کہ اس کی چھاؤں جو ہے انتہائی گھنی بھی ہے، اور دیکھنے سے بھی راحت حاصل ہوتی ہے، اس کے قریب جانے سے بھی راحت حاصل ہوتی ہے۔ یہ طوبیٰ جنت کے ایک درخت کے بارے میں بھی روایات میں الفاظ یہ موجود ہیں کہ طوبیٰ جنت کے ایک درخت کا بھی نام ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تو یہی جہنمی ہوں گے کہ جو اس کو کھائیں گے۔ اب دیکھیں وہ برضا اور رغبت کھانے والی بات نہیں ہے، کہ برا کھانا بھی آپ ممکن ہے کہ کھا لیں اس لیے کہ آپ کو شدید بھوک لگی ہے،
آپ ذائقہ اس کا جو ہے آپ کو خواہ بہت ہی مکروہ لگ رہا ہو، لیکن یہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے ممکن ہے فوری طور پر وہ آپ کے نیچے آپ کی جو ہے اپنے گلے سے نیچے نکال لیں، اگال لیں، لیکن یہ کہ یہاں فرمایا گیا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اب انہیں یہ کھانا ہوگا اور اس کو وہ کھائیں گے، اور پھر یہ کہ وہ ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد ان کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا، یہ کھولتے ہوئے ایک لیکوڈ کا تریڑا بھی دیا جائے گا۔ گویا کہ شدید پیاس کی وجہ سے، یہ زقوم کے درخت کی وجہ سے جو شدید پیاس ہوگی، جس کی اثرات ایسے ہوں گے کہ انسان جو ہے پیاس سے ہلکان ہو جائے گا، تو اس میں ان کی جو توازو کی جائے گی، جو پینے کو دیا جائے گا، لشوبا من حمیم، شوب کہتے ہیں متعفن اور بدبودار پیپ کو، گویا کہ جس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں زخموں کا دھون۔ اب یہ سخت ترین الفاظ ہیں جو قرآن حکیم استعمال کر رہا ہے اہل جہنم کے لیے، جو ان کی توازو کی جائے گی، لشوبا من حمیم۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ انتہائی بدبودار ہوگا، انتہائی متعفن ہوگا، بلکہ وہ کھولتا ہوا ہوگا۔ ایک تو جلن اور ایک گرمی اس پھل کی جو انہوں نے کھایا، جو ان کو کھلایا گیا توازو کے طور پر، اور اوپر سے تریڑے دیے جا رہے ہیں یا پینے کو وہ دیا جا رہا ہے جو انتہائی بدبودار اور متعفن قسم کا لیکوڈ ہے، ایک مایہ ہے، ایک سیال بدبودار مایہ ہے جو پینے کو دیا جا رہا ہے۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم۔ اب یہ دیکھیے ان تمام باتوں کا ذکر کرنے کے بعد، اس لیے کہ اہل جنت کے لیے نزول کا اس لفظ استعمال ہوا نا، ابتدائی مہمان نوازی، یہاں اہل جہنم کے لیے بھی فرمایا گیا ثم ان مرجعهم الی الجحیم، اور اس کے بعد جو ان کا اصل ٹھکانہ ہے جہنم، اس کی طرف ان کو ہانک دیا جائے گا۔ اب معلوم ہوا کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو کہیں بڑھ کر ہے ان الفاظ سے جو یہاں بیان کیے گئے، جو سخت ترین الفاظ کہہ سکتے ہیں آپ۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اگر انسان اپنے اوپر طاری کرے، اور کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کا معاملہ وہ ہو کہ اس کا جو ہے انجام اس قسم کا، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اذکار مسنونہ آپ کو ملتی ہیں، جو دعائیں ملتی ہیں، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یہ الفاظ تو ہماری زبان پر رہنے چاہیے۔ پروردگار میں تو تجھ سے جنت کا، تیری رضا کا طالب ہوں، اور میں تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو جہنم سے، وہ عذاب کے جو وہاں جہنمی کو دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، اور پھر ان کو ہانک دیا جائے گا، لے جایا جائے گا جہنم کی طرف۔ گویا کہ اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کا تعلق اس جہنم میں انٹر ہونے سے پہلے کا ہے۔ جہنمیوں کی جو توازو کی جائے گی، جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، یہ انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ اہل جہنم میں سے ہے، اور اسی کی ریفلیکشن جو ہے فوراً شروع ہو جائے گی، اور ان میں یہ الفاظ ہیں کہ جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے جس کا مفہوم بیان کیا۔ اب ان کا جرم کیا تھا؟ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا کہ گمراہ ہیں، حالانکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے اس گھرانے کے اندر تو وہی آبائی دین کے، جو ان کے آباء و اجداد کا دین تھا، اسی کے پیروکار تھے، اور وہی ان کے نزدیک مقدم ترین بھی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہی پرائرٹی ہے، یہی مقدس ہے، اور یہ چونکہ ہمارے باپ دادا کا رستہ ہے، ہمارے باپ دادا کا دین ہے۔ آج بھی جو روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں بعض گھرانوں کے اندر ان کے باپ دادا سے، وہ آج تک بھی رواں ہیں، اور آئندہ بھی اگلی نسلوں میں بھی وہ چاہتے ہیں تمام لوگ کہ وہ اسی طرح رہیں۔ اس لیے کہ بہرحال اس کے اندر ایک تقدس بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک محبت بھی ہوتی ہے، تعصب بھی ہوتا ہے۔ خواہ کوئی شے غلط ہے، لیکن یہ کہ اس غلط بات کا بھی تو تعصب ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ ہمارا آبائی دین جو ہے، یہ اس کے بارے میں بڑے متعصب ہیں، اس کے بارے میں چند الفاظ سننے کو تیار نہیں۔ کجا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل نیا دین لے کر آئے۔ ان کے تو کئی دیویاں اور دیوتا تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ہاتھوں میں اختیارات دے دیے ہیں، لہٰذا ہم صرف انہی فرشتوں کو پوجیں گے، انہی کی پوجا پاٹ کریں گے، انہی کے نام پر نذرانے دیں گے، صدقہ و خیرات ہوگی تو ان کے نام پر ہوگی، قربانی کریں گے، جانور ذبح کریں گے تو ان کے نام پر کریں گے۔ تو یہ تمام جو فرسودہ عقائد تھے، جو باطل نظریات تھے، وہ اوپر سے چلے آ رہے تھے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو کہ وہ گم کردہ راہ تھے، وہ گمراہ تھے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، اور یہ لوگ ہیں کہ جو انہی کے نقش پا پر چلے جا رہے ہیں، یہرعون، جسے آپ کہیے کہ اندھوں کی طرح،
کسی شخص کو تباہی اپنے سامنے نظر آ بھی رہی ہو اور اس کے باوجود وہ مکتوب اس کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہو، یا اس کے لیے یہ الفاظ جو ہے استعمال کیے گئے ہیں جس طرح کوئی شخص جو ہے بالکل اپنی آنکھیں بند کر اندھوں کی طرح اندھا دھن جو ہے بھاگتا چلا جا رہا ہو ایک طرف۔ ان لوگوں کا تو یہ طریقہ ہے، اپنے آباء و اجداد کی جو دین ہے اس کی پیروی اس انداز میں کر رہے ہیں۔ گویا کہ عقل کا خانہ جو ہے اس کو تو بالکل لاک کر دیا، کچھ سوچنے کو تیار نہیں، حالانکہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے، اسے معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم جو سب سے بڑی دلیل پیش کرتا ہے، یہ سینکڑوں دیویوں دیوتاؤں کو ماننے والے جب انتہائی مشکل حالات میں گرفتار ہوتے ہیں تو صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ کئی مقامات پر کہا گیا قرآن میں، جب ان کا کوئی بحری بیڑا کہیں سمندری طوفان کی زد میں آ گیا اور موت انہیں اپنے سر کے اوپر کھڑی نظر آئی تو انہیں اپنا کوئی جو ہے لات اور عزا اور منات کوئی دیوی دیوتا یاد نہیں آتا، پکارتے ہیں صرف اللہ کو، مخلص اللہ الدین، اور اسی کے سامنے گویا کہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ پروردگار میں صرف تیری ہی بندگی کروں گا۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل مرحلے سے نکال دیتا ہے، وہ بحری بیڑا جو کہیں وہ تیز و تند موجوں کے اندر آ کر ان کے سر پر موت جس نے مسلط کر رکھی تھی، وہ جیسے ہی ان کے قدم خشکی پر پڑتے ہیں، وہی فسق و فجور، وہی گناہوں والی زندگی، اور اذا ہم یشرکون، پھر اسی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اپنے آبائی دین کا جو تقدس ہے تو اس کو تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، تو اب یہ لوگ گویا کہ اپنے آباء و اجداد جن کا دین جو سراسر گمراہی تھا اسی کی اقتداء میں، اسی کی پیروی میں جو ہے اندھا دھند دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عقل جو ہے اس کو بالکل ختم کر دیا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے اکثریت لوگوں کی وہ تھی جو گم کردہ راہ تھی۔ ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا۔ قرآن حکیم میں جن انبیاء اور رسول کا ذکر ہے آپ دیکھ لیجئے، اکثریت کا ذکر اسی اعتبار سے کیا گیا کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، معدود چند لوگ تھے کہ جنہوں نے ساتھ دیا ہے نبی اور رسول کا، باقی سب کے سب وہ اپنے حرص و ہوا کی بندگی میں لگے رہے، یا فرسودہ روایات ہے، یا آباء و اجداد سے جو دین کے نام سے جو مختلف قسم کی خرافات چلی آ رہی ہیں اسی پر عمل پیرا رہے۔ آگے بڑھ کر گویا کہ کچھ خود سوچنا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی ہے اس کی روشنی میں کوئی رہنمائی حاصل کرنا، یہ بڑے بڑے جو مظاہر فطرت ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بڑے بڑے مظاہر ہیں، ان پر کوئی غور و فکر کرنا اس سے بالکل عاری ہے۔ ہم نے آنکھیں دی لیکن دیکھنے کو تیار نہیں، کان دیے، حق بات سنتے ہیں، دل قبول کرتا ہے کہ بات صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آگے بڑھ کر ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ اور وہ بات ہم پچھلی مرتبہ بھی پڑھ چکے تھے، بلکہ چند درس پہلے بھی، کہ اصل شے ان کے اندر وہ تعصب اور ڈٹائی تھی کہ گویا کہ اگر ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا اور محمد کو اللہ کا رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو ہماری کوئی آزاد مرضی نہیں ہے، پھر تو ہم غلام ہو جائیں گے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان لوگوں کی اکثریت جو ان کے پہلے ہو گزرے وہ بھی گمراہ ہی تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اب یہ اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ رشد و ہدایت جو ہے جو قائم کیا حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھیجتے رہے ہیں ان کے درمیان خبردار کرنے والے، منذر، انذار کرنا، خبردار کرنا، متنبع کرنا، اس دنیا کی زندگی کے بعد جو اصل زندگی آخرت کی ہے اس کے بارے میں متوجہ کرنا، متنبع کرنا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اور پھر ذرا دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کیا گیا تھا۔ پہلی آیت میں لفظ تھا منذر، یہ اس میں فاعل ہے، انذار کرنے والا، خبردار کرنے والا۔ ہر نبی اور رسول جو ہے گویا کہ منذر ہے، منذر بھی ہے اور مبشر بھی ہے، لیکن جن کو خبردار کیا گیا وہ منذر بن گئے، گویا کہ وہ اس میں فاعل تھا تو یہ مفعول ہے، جن کو خبردار کیا گیا، لہذا فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو ذرا دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو خبردار کیا گیا تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی عذاب ہیں جن کے ذریعے ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا، ملیا میٹ کیا، قیمہ بنا کے رکھ دیا۔ قرآن کہتا ہے نا، قوم عاد کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ ہوا چلی ہے ان کو 7 ایام و 8 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ تیز و تند ہوا چلتی رہی۔ یہ بڑے قویل ہیکل اور قویل جثہ جو طویل قامت لوگ تھے، چٹانوں کے ساتھ اسی ہوا کے وجہ سے پٹک پٹک کر ان کا قیمہ بنا دیا۔ یہ بھی تو عذاب کی شکل تھی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، یہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔
ایک عذاب وہ بھی ہے کہ جس سے آج ہم جو گویا کہ گزر رہے ہیں، او یلبسہم شیعا فیذیق بعضکم باس بعض۔ قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں بھی، زلزلے کی شکل میں بھی، کوئی بہت بڑا خسف ہو گیا، زمین دھس گئی اپنے رہنے والوں سمیت، اور کہیں زمین جو ہے اوپر سے پھر پاٹ دی گئی اور معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ بستی جو کل تک یہاں موجود تھی اب کہاں گئی۔ یہ تمام عذاب ہیں جو قوموں کے اوپر آئے۔ اور ایک اور عذاب کا ذکر بھی ہے، او یلبسہم شیعا، یا یہ کہ ان لوگوں کو آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھایا جائے۔ یہ بھی عذاب خداوندی کی شکل ہے، لوگوں کے اندر انتشار ہے، ایک دوسرے کے دانی دشمن ہیں، فرقہ واریت اس حد تک، تعصب اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں، اور ایک مسلمان ہے کہ جس کا سینہ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں خنجر ہے، بھونکا جا رہا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ہم نے پھر فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اور پھر ذرا دیکھو جن جن کو خبردار کیا گیا تھا، پہلے متنبہ کر دیا گیا تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے، عباد اللہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، وہ اللہ کے بندے۔ گویا کہ بندہ تو وہ ہوگا نا جو بندگی کا حق ادا کرے، اور بندگی کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اس کے محبت کے جذبے سے لبریز ہو کر۔ یہی ہے نا جسے ہم عبادت کے نام سے جانتے ہیں۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، عبادت غلامی۔ کس کی غلامی؟ اللہ کی غلامی، فرما برداری اور اطاعت اللہ کی زندگی کے ہر شعبے میں۔ اور یہ اطاعت جو ہے وہ مارے باندھے کی اور مجبوری کی اطاعت نہیں، بلکہ دل کی محبت کے جذبات سے لبریز اطاعت۔ یہ ہے اصل میں عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان بندوں کے، اللہ کے وہ بندے کہ جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا۔ یہاں وہ بھی مراد ہیں جنہیں ہم انبیاء اور رسول کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ بھی مراد ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا احسان ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اصل احسان اللہ کا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے، اس نے تمہیں دامن محمدی سے وابستہ کر دیا۔ ٹھیک ہے ارادہ تمہارا تھا، اس سفر تم نے کیا ہے، لیکن آسانی اللہ نے فراہم کی ہے، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان اللہ کے بندوں کے کہ جو اللہ کے خالص ہے، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں پکارا تھا، ہم سے فریاد رسی کی تھی نوح نے بھی۔ دیکھیے قرآن حکیم میں مکی صورتوں کے اندر اکثر و بیشتر جب بھی قصص النبیین آتے ہیں، انبیاء یا رسولوں کے قصے آتے ہیں، تو اکثر و بیشتر آغاز ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، اور پھر قوم عاد کا ذکر آ جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام، اور اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات کا تقریباً طے ہے کہ اسی ترتیب سے ان کا جو ہے وہ زمانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو آدم ثانی بھی اس اعتبار سے کہا گیا، جیسا کہ ایک حدیث بھی موجود ہے، اور وہ ترمذی میں حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی آگے چلی ہے۔ اب یہ چونکہ ترمذی کی روایت ہے، اس کی صحت کس درجے کی ہے یہ تو بہرحال محدثین ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے آگے چلی، اور ان میں جو حام نامی ایک بیٹا تھا وہ ہے کہ جو افریقہ کے آباد، جو بلیکس کہلاتے ہیں ہمارے ہاں، یا اس کے بارے میں نئی تحقیق کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، ایک بیٹے کی اولاد جا کر ان تمام علاقوں میں آباد ہوئی۔ دوسرا بیٹا جو سام ہے، ان کی اولاد یہ عرب اور یہ تمام جسے آپ کہیے کہ جس میں یہ مصر بھی آ گیا، عرب بھی آ گیا، اسی کے اندر ہمارے ہم بھی سیمیٹک ریسز میں سے ہیں، یہ جو انڈو پاک کے رہنے والے ہیں، اسی طرح بنگلہ آ گیا، یہ گویا کہ جسے آپ گندمی رنگ والے کہیں گے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے سام، سیمیٹک ریسز۔ اور اس کے بعد جو تیسرے ویسے بیٹے تھے یافس، ان سے یہ جو گوری رنگت والے لوگ ہیں، یہ رومنز جو ہیں وہ ان کی اولاد ہیں، اور اسی طرح یہ جو آپ جسے یلو ریسز بھی کہتے ہیں، چپٹی ناک والے بھی ہیں، وہ بھی گوری رنگت والے کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ روایت جو ہے پہلی مرتبہ میرے علم میں آئی، غالباً ابن کثیر میں میں نے پڑھا، لیکن روایت کا چونکہ حوالہ موجود تھا کہ ترمذی ہے اور حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، تو لہٰذا میں نے یہاں کوٹ کر دی، ورنہ عام طور پر یہ بات وہ ہے جو بیان کی جاتی ہے، اور شاید اسی روایت کی بنیاد پر بیان کی جاتی ہوگی کہ نسل انسانی پھر آگے چلی ہے، اور اس میں یہ بنیاد حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔
ممکن ہے کہ اور جو ایمان لانے والے ہوں ان سے نسل آگے نہ چلی ہو، لیکن انسانی نسل جو ہے انہی سے آگے چلی، اس لیے کہ آگے ذکر اس کا آ بھی جائے گا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں تو پکارا تھا نوح علیہ السلام نے بھی، فریاد رسی انہوں نے بھی کی تھی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کیا ہی عمدہ ہم نے ان کی فریاد رسی کی ہے، ان کی اس فریاد کو سنا۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا جو معاملہ ہوا وہ 950 برس کی ایک آزمائش ہے جس سے گزرے، اور یہ واحد ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا قرآن حکیم میں سورہ عنکبوت کا دوسرا رکوع جو ہے شروع ہو رہا ہے انہی الفاظ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ وہ موجود رہے اپنی قوم کے دوران 50 کم ہزار برس۔ 950 برس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، اب 950 برس کا عرصہ طویل عرصہ ہے۔ اس کے بعد بالآخر ان کی زبان پر وہ الفاظ آئے تھے، ربی انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں۔ یہ تو غلبہ اپنا اس درجے بڑھا چکے ہیں کہ میں بالکل ان کے جو ہے بالکل مغلوب ہونے کے لیے ہوں، تو میری مدد کیجئے، ان سے اب بدلہ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زبان پر اگر دعا آئی ہوئی تو ایسا تو نہیں ہوا کہ ادھر دعوت کا آغاز ہوا اور ذرا چھوٹی سی مشکل آئی، کسی نے کوئی جو ہے تبصر کر دیا، کوئی استہزاء کر دیا تو فوراً اللہ سے دعا کیا پروردگار ان پر اپنی پکڑ لے آ، ان سے بدلہ لے، بلکہ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے دی ہے۔ تو 950 برس کی ایک شدید آزمائش سے گزرے، اس قوم کی جو ہے جلی کٹی باتیں وہ بھی انہوں نے سنی ہے، اور جو ان کی طرف سے پرسیکیوشن ہوا اس کو تمام کو انہوں نے برداشت کیا۔ اور اس پورے دورانیے میں بھی ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی، زیادہ سے زیادہ جو کوئی تعداد ملتی ہے غالباً اسرائیلی روایات میں وہ کوئی 70 یا 72 کی ملتی ہے۔ اب اتنے طویل عرصے میں کتنے ہزار انسان ہوں گے کہ جن کے کانوں تک حضرت نوح علیہ السلام کی بات پہنچی ہوگی، لیکن وہی بات ہے نا، وہ کثیر منہم فاسقون، لوگوں کی اکثریت تو ہمیشہ فاسق و فجار لوگوں پر ہی مشتمل رہی ہے۔ تو وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہمیں نوح علیہ السلام نے بھی پکارا تھا، اور پھر یہ کہ ہم نے کیا ہی عمدہ ان کی فریاد رسی کی، ان کی پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو پھر معاملہ کیا اس قوم کا، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور پھر ہم نے اسے بھی بچایا، نجات دی، اور ان کے اہل کو بھی۔ اہل سے یہاں مراد صرف اہل خانہ نہیں ہے بلکہ جو ان پر ایمان لے آئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ ان 3 بیٹوں کے علاوہ اور چند بیویاں تھیں کہ جو ان پر ایمان لائے تھے، اور اس کے علاوہ پوری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ واللہ عالم، اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ تو فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اسے بھی بچا لیا، انہیں بھی محفوظ رکھا اس عذاب سے جس میں پوری قوم کو غرق کر دیا گیا تھا، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی جو ان پر ایمان لے آئے تھے، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اس بڑی آزمائش سے، اس بڑی گھبراہٹ سے، اس بڑے عذاب سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور پھر یہ کہ انہی کی ذریت کو ہم نے باقی رکھا۔ قرآن حکیم کی یہ آیت بھی گویا کہ تائید کر رہی ہے کہ آگے جو نسل انسانی چلی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وہ انہی کی اولاد سے چلی ہے۔ اب وہ 3 بیٹے تھے یا ان کی تعداد کچھ زیادہ تھی، اس کے بارے میں شاید اختلاف کی رائے موجود ہو، لیکن اگر اس حدیث کو سامنے رکھے ترمذی کی روایت کو، تو اس میں تو گویا کہ پھر یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ نسل انسانی حضرت آدم کے انہی 3 بیٹوں کے آگے گویا کہ ان کی اولاد ہے کہ جس پر نسل انسانی آج بھی اگر مشتمل ہے تو جا کر پہلے یہ حضرت نوح پر جا کر ملیں گے جنہیں آدم ثانی کہا گیا اس بنیاد پر۔ اس کے بعد اور پیچھے چلے جائیے 3-4 ہزار برس پہلے تو حضرت آدم پر جا کے سب مل جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر یہ کہ اسی پر باقی رکھا ہم نے پچھلے والوں کو بھی، گویا کہ جو دین دے کر حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور اسی فرما برداری میں لگے رہی ان کی اولاد بھی، اور اس کے بعد ان کی نسل میں بھی وہ اللہ کا نام اور ان کی عزت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عزت بھی برقرار رہی۔ گویا کہ آنے والی نسلوں میں بھی حضرت نوح کا نام جو ہے بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا رہا، اس لیے کہ جس طرح حضرت آدم جد امجد ہم کہتے ہیں، اسی طرح آنے والی جو نسلیں تھیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانتی تھیں، اور ان میں سے جو بھی اہل ایمان تھے جو مقام ان کو دیتے ہوں گے، اولو العزم من الرسول میں سے ایک جو اولو العزم رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے ان کا ذکر باقی رکھا بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی عمدہ انداز میں، بعد میں آنے والی نسلوں میں بھی سلام علی نوح فی العالمین، اور سلامتی ہو نوح کے لیے تمام جہان والوں میں۔ گویا کہ ان تمام جہان والوں میں جو گلے سرسبد ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول، اور ان میں وہ رسول جو اولو العزم من الرسول ہیں، ان کے لیے سلامتی ہے۔ سلامتی کا لفظ جو ہے وہ سلیوٹ کے لیے بھی آتا ہے،
اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سلیوٹ جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹے رینک کا بندہ جو ہے اپنے بڑے سے رینک کو مارتا ہے، بلکہ سلوٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے بڑے رینک کا بھی۔ کسی عام فوجی کی بھی اگر شہادت ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اسے بھی توپوں کی سلامی بھی دے دی جاتی ہے، اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں یا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ اسے سلیوٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال اس بات کے اندر اس کے لیے ایک عظمت کا پہلو بھی ہے، اس کی تعظیم و توقیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیوٹ ہے، سلامتی ہے، سلام ہے علی نوح فی العالمین۔ یہ الفاظ اللہ نے اور نبی انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلام علی ابراہیم، سلامتی ہے اور سلیوٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، فی العالمین، تمام جہان والوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والے، نیکوکار لوگوں کو۔ اور احسان اصل میں ایک بہت بلند مقام بھی ہے، جس میں اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین کیٹیگریز ہیں جو ایک حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حدیث جبرائیل کے نام سے ام السنہ بھی جسے کہا گیا، احادیث میں اس کے خصوصی فضیلت ہے، خصوصی مقام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور کے پاس بھیجے گئے تھے، اور امت کی تعلیم کے لیے، اس لیے کہ الفاظ آج بھی تو ہمارے پاس محفوظ ہے نا، ہمیں وہی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اور جو صحابہ کرام حضور کے تھے ان کی تعلیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا گیا۔ پھر انہوں نے پے در پے کئی سوال کیے حضور سے، تفصیل سے احادیث کے اندر وہ پورا واقعہ جو ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس محفل میں موجود تھے، ان کی روایت سے وہ واقعہ موجود ہے پورا کا پورا۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا تھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد ذرا مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسلام کے جو اصل، جسے آپ لغوی معنی کہیں گے، سر تسلیم خم کر دینا، لیکن اصطلاحاً بھی تو اسلام کسی شے کو کرتے ہیں نا۔ تو حضور نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ان الفاظ سے تو آپ بھی واقف ہیں، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہے اسلام کی ڈیفینیشن۔ باقی اسلام اصلاً پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد ذرا مجھے بتائیے ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کو کیسے ڈیفائن کریں گے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل کے الفاظ، یہاں ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، قدر پر جسے آپ تقدیر کہتے ہیں، بعث بعد الموت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، تمام رسولوں پر، یہ ایمان ہے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے کیا تھا، مجھے بتائیے احسان کسے کہتے ہیں، اخبرنی عن الاحسان۔ اب یہاں بہت ہی خوبصورت توضیح ہے جو حضور نے فرمائی، ڈیفائن کیا احسان کو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی فرما برداری اس کیفیت کے ساتھ ادا کرو گویا کہ تم اپنی نگاہوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر سامنے ہے اور آپ اس کی بندگی کریں تو جو بندگی میں اور غلامی میں جو حسن پیدا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس چھوٹی سی مثال یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا باس جو ہے، آپ کو کچھ اندازہ ہو کہ آپ کا باس آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اب آپ جو بھی کام کریں گے بڑی نفاست کے ساتھ کریں گے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ کریں گے۔ تو آپ کہیں گے کہ ایمان کی اصل خوبصورتی ہے احسان، کہ ہر وہ نیک کام جو اس توجہ کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ اور خالصۃ للہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ احسان کی تعریف ہے، جسے آپ کہیے کہ اسلام، ایمان اور احسان اس اعتبار سے بلند ترین درجہ ہے۔ اور اس مقام پر اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے انتہائی عابد و زاہد نیک لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء ہیں، رسول ہیں، وہ اس احسان کے مقام پر ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ یا حضرت نوح علیہ السلام بھی مراد ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی وہ بھی تو نیکوکار لوگ ہیں نا۔ اس کا گریڈ بہت وسیع ہے، ٹاپ پر لے جائیں تو انبیاء اور رسول بھی اس مقام پر ہیں، اور اگر آپ نیچے آ جائیں گے تو اولیاء اللہ، نیکوکار لوگ جن میں صدیقین بھی ہیں، جن میں شہداء بھی ہیں، وہ بھی اسی مقام پر ہیں۔ محسنین کہیں گے ہم انہیں، احسان کرنے والے، اس مقام بلند پر نیک اعمال کرنے والے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً حضرت نوح علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور اس کے بعد ہم نے پھر جتنے بقیہ لوگ تھے تمام کو غرق کر دیا۔
گویا کہ پھر اس کے بعد کوئی بھی مشرک اس روئے ارضی پر زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ اس وقت تک کی معلوم آبادی جو انسانوں کی تھی وہ محدود تھی صرف اسی علاقے تک۔ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے 3 بیٹوں سے آگے نسل انسانی چلی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی غیر تھا وہ تمام کے تمام جو اللہ کے عذاب کے اندر ہلاک کر دیے گئے، ان کو غرق کر دیا گیا۔ اب اگلی آیات میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں وہ آیات کہ جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم، حضرت نوح کے لیے تو چند آیات ہیں، 4 یا 5 آیات ہم نے پڑھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی کہ جس میں انہوں نے وہ جو ہے خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے، اس کا بھی انہی آیات کے اندر ذکر موجود ہے۔ اسی طرح پھر وہ جب ان کے اس بت خانے میں چلے گئے تھے اور تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اس کا ذکر بھی انہی اگلی آیات میں موجود ہے، جو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہمارے زیر مطالعہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن حکیم پر غور و فکر کریں، اپنا جائزہ لیں، اور اسی کی روشنی اور رہنمائی میں جو ہے ہم اپنا سفر متعین کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔